السلام علیکم۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے ہر قصور میرا ہے۔ رائٹر ہے اس کی بنت سید۔ ناظرین، ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ کل میں نجیمہ کے گھر گئی تھی۔ ایسی چاقو چوبند لڑکی ہے، پورا گھر اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ نفیسہ بیگم اپنے تخت پر براجمان مسلسل بڑبڑا رہی تھی، مگر ان کی آواز کا والیوم اتنا ضرور تھا کہ گھن چکر بنی سائقہ کے کانوں میں پہنچ جائے۔ ارے میں کیا کہتی ہوں، اس کے ساتھ کوئی ہاتھ بٹانے والا بھی نہیں ہے۔ بھائی میں تو کہتی ہوں پورا گھر اس لڑکی نے سنبھالا ہوا ہے۔ وہی پسندیدہ جملہ دہرایا گیا جو وہ جب بھی نجیمہ کے گھر سے ہو کر آتی تھی مسلسل دہراتی رہتی تھی۔ چم چم کرتا گھر اور نفاست سے رکھی گھر کی ہر چیز اور ہاتھ میں ذائقہ اتنا کہ بندہ انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ 5 سالہ بینش اور 4 سالہ طیبہ کو جلدی جلدی اسکول کے لیے تیار کرتی سائقہ نے بہت ضبط سے سب سنا اور ایک نظر 3 ماہ کی دانش پر ڈالی جو سکون سے سویا ہوا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اس وقت وہ بھی اٹھا ہوتا تو اس نے خوف سے آنکھیں میچی۔ میرے جوتے کہاں ہیں؟ کیا مجال ہے جو میری چیزیں مجھے ٹھکانے پر مل جائیں؟ لوگوں کے گھروں میں کی عورتیں دیکھو کتنا کام کرتی ہیں، اور ایک تم ہو شوہر کے جوتوں تک کا پتہ نہیں، اور موزے کتنی مشکل سے ڈھونڈے ہیں میں نے۔ اس کا شوہر جمیل احمد کمرے کے دروازے پر کھڑا دار رہا تھا اور اس کی بلند آواز پر دانش بھی اٹھ گیا تھا، اور نہ صرف اٹھ گیا تھا بلکہ اٹھتے ہی حلق کے بل چلانا شروع کر دیا۔ آپ دانش کو سنبھالیں، میں آپ کے جوتے ڈھونڈ کر ابھی لاتی ہوں۔ اس نے منت بھری نظروں سے جمیل احمد کو دیکھا اور بچیوں کے بیگ کی زپ بند کرتی دوسرے کمرے میں جوتے ڈھونڈنے چلی گئی۔ ایک بچہ تک سنبھالا نہیں جاتا اس عورت سے، ایسی پوہر عورت۔ سوچا تھا شادی کے بعد زندگی میں کچھ سکون آ جائے گا، مگر جمیل نے جلتے بھونتے دانش کو گود میں لیا اور چپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے سائقہ کو مسلسل کوسنا جاری رکھا۔ اتنی بلند آواز تھی کہ دوسرے کمرے تک اس کی آواز نے سائقہ کا پیچھا کیا تھا۔ 3 ماہ کا دانش بھی اس قدر سخت آواز پر بکھلا کر مزید اونچا رونے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ جمیل احمد کو دانش کے رونے نے مزید کفر میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ لیں آپ کے جوتے۔ سائقہ کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ لو سنبھالو اسے۔ دانش کو اس کی گود میں پٹکتا اس کے ہاتھ سے جوتے لے کر وہ دوسرے کمرے کی طرف چال دیا، جبکہ سائقہ نے ایک نظر پہلے سے بھی زیادہ روتے دانش کی طرف دیکھا۔ بمشکل اسے سنبھالتے اس کا فیڈر تیار کیا اور اسے دوبارہ سنانے کی کوشش کرنے لگی۔ امی ابو کہہ رہے ہیں کہ آ کر دروازے کی کنڈی لگا لیں۔ بینش نے کمرے میں آ کے اسے اپنے باپ کا پیغام پہنچایا۔ بیٹا آپ ابھی ایسے ہی دروازہ بند کر کے چلی جاؤ، دانش سوتا ہے تو میں لگا دوں گی۔ اچھا ماما۔ کبھی کبھی لاڈ میں وہ سائقہ کو ماما کہہ دیتی اور کبھی امی کہہ کر پکار دیتی۔ ماما کہہ رہی ہیں کہ تم لوگ جاؤ، دانش سوئے گا تو میں کنڈی لگا لوں گی۔ بینش نے ماں کی کہی بات باپ کے گوشت گزار کی۔ جواباً وہ داڑھ سے دروازہ بند کرتا بچیوں کو لے کر چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سائقہ کو لگا کہ کوئی طوفان تھم گیا ہو۔ اب ہر طرف گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ تھوڑا سکون ہوا تو دانش بھی سو گیا۔ اس نے ایک نظر کمرے کی حالت پر دوڑائی۔ بینش کے کپڑے، دانش کے کھلونے، غرض پورا کمرہ پھیلا پڑا ہوا تھا۔ بچوں کے کمرے سے نکل کر وہ ساتھ والے کمرے میں گئی جو اس کا جمیل احمد کا مشترکہ کمرہ تھا۔ بیڈ پر جمیل احمد کے سارے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور الماری پوری خالی تھی۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی کہ جب بھی کوئی چیز درکار ہوتی تو وہ پوری الماریاں اور درازوں کی ہر چیز بیڈ پر پھیلا دیتا۔ حالانکہ الماری میں کپڑے انتہائی نفاست سے رکھے ہوتے تھے، پھر مطلوبہ چیز نکالتا اور چلتا بنتا تھا، مگر سائقہ ان سب کا ان 6 سالوں میں اتنا عادی ہو گئی تھی کہ اب اسے اتنا غصہ نہیں آتا تھا۔ ہاں مگر شادی کے اولین دنوں میں بہت آتا تھا۔ شروع میں اس نے کوشش کی کہ جمیل احمد کو بہت سی بری عادتوں کو چھڑا سکے، مگر ایک بار جب نفیسہ بیگم نے اس کی بیوی کے لیے ایسی فرمانبرداری دیکھی تو ایسے لگتے لیے کہ وہ دن اور آج کا دن کبھی دوبارہ جمیل نے بیوی کی بات پر کان دھرنے کی ہمت نہ کی۔ ارے بیٹی دانش سو گیا ہے تو اب مجھے بھی ناشتہ دے دو۔ اس کے پیچھے کھڑی نفیسہ بیگم کی آواز نے اسے ماضی سے حال میں واپس دھکیلا۔ صبح سے یہ وقت آ جاتا ہے اور اب جا کر ناشتہ نصیب ہوتا ہے، نفیسہ بیگم نے دہائی دی۔
اور مجھے تو نہ جانے کب نصیب ہوگا، اس نے محض دل میں سوچا اور جی اماں کہتی کچن کا رخ کیا۔ کچن میں قدم رکھتے ہی گندے برتنوں کا ڈھیر اس کا منہ چڑھا رہا تھا، مگر وہ ڈھیر کو نظر انداز کرتی نیچے زمین پر رکھے چولہے کے پاس رکھی لکڑی کی چھوٹی سی چوکی گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور اماں کے لیے روٹی بنانے لگی۔ نفیسہ بیگم بھی دوسری چوکی گھسیٹ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ارے سائقہ گھر کی ایک ایک چیز شیشے کی طرح لشکاریں مار رہی تھی۔ دوبارہ نجیمہ نامہ شروع ہوا۔ اماں دوپہر کو کیا بناؤں؟ توے سے گرم گرم روٹی اتارتے ہوئے اس نے ٹاپک چینج کرنے کی غرض سے پوچھا تھا۔ ارے بہو آج مرغی کا سالن کھانے کو بہت دل کر رہا تھا، مگر تم رہنے دینا، میں خود ہی بنا لوں گی۔ جی اماں۔ اچھا میں کیا کہہ رہی تھی کہ نجیمہ نے پورا گھر اکیلے سنبھالا ہوا ہے۔ نجیمہ نامہ دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ 4 سال کی ایک بیٹی ہے جو اسکول چلی جاتی ہے، اور اس بچے کی بھی ایسی تربیت، ایسی کیا مجال کہ وہ ذرا سی چیز بھی ادھر کی ادھر رکھ دے۔ سائقہ کو یاد آیا کہ جب اس نے بینش کو سکھانے کی کوشش کی تو تھوڑی سختی بھی کرنا پڑی تھی، پھر اماں نے اتنا واویلا مچا دیا تھا، اور اس دن سے پھر اس پر بچوں کو کچھ کہنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، مگر وہ اس میں سے کوئی بھی بات اپنے منہ سے انہیں نہ کہہ سکتے تھے، کیونکہ اپنی حمایت میں منہ سے نکلا کوئی بھی لفظ اتنا فساد برپا کرتا کہ اپنی ساس کی زبانی محلے سسرال میکے غرض ہر جگہ زریر و خوار کر دیتا۔ لہٰذا ان کی ہر بات کا جواب دل ہی دل میں دیتی خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ بناتی رہی۔ سائقہ او سائقہ چھوڑ دے، سب کام ہوتے رہیں گے۔ اماں کی کچن سے چیخنے کی آواز آئی۔ جی اماں بس آ رہی ہوں۔ وہ بھی صرف بچوں کے کمروں کا پھیلاوا سمیٹ ہی پائی تھی، اب جھاڑو دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ فوراً پہنچو۔ پھر بس آ رہی ہوں کیا ہوتا ہے؟ 10 سیکنڈ بعد ان کی غیظ و غضب میں ڈوبی آواز دوبارہ سنائی دی۔ جی اماں وہ مشکل جھاڑو پوری کرتی کچن میں داخل ہوئی۔ یہ آلو اور پیاز کاٹ پکوڑوں کے لیے۔ سائقہ جلدی جلدی آلو اور پیاز کاٹنے لگی، جبکہ وہ بیسن گھونے لگی۔ اپنی مرضی کے مطابق نمک مرچ ڈلوا کر انہوں نے کڑی چڑھوائی اور سائقہ کو پکوڑے تلنے کا حکم دیتی خود نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے چل دیں۔ سائقہ کو ان کی پہلی بار بھی کڑی خود بناؤں گی والا جملہ یاد تھا، اس لیے وہ جب بھی کہتی کہ آج کھانا خود بناؤں گی تو اس کا مطلب ہوتا پہلے سے بھی زیادہ خواری ہونے والی ہے۔ ارے ایک تو اتنی دیر سے آئی ہے اور اب بھی نہ جانے کیا کھڑی سوچے جا رہی ہے۔ سانس کی کڑک تار آواز نے اسے ماضی کے جھڑونکوں سے باہر آنے پر مجبور کیا۔ جی اماں بتائیں۔ ارے اب بتانا کیا ہے، جلدی جلدی یہ ذرا لہسن اور سرخ چیر کے پیاز کاٹ کر براؤن کر، اور یہ باقی چیزوں کو بھی دھنیا ٹماٹر اور ہری مرچوں کی طرف اشارہ کیا گیا کاٹ۔ میں ذرا سامنے دکان سے دہی لے کر آؤں۔ وہ کم صادر کرتی چادر اڑے باہر نکل گئی۔ اور سن چکن بھی دو لینا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے ہانک لگا گئی، جبکہ سائقہ نے ایک نظر گندے برتنوں کے لگے ڈھیر اور پھیلے ہوئے گھر کو دیکھتی کاموں میں مشغول ہو گئی۔ کن اکھیوں سے دانش کو دیکھا جو اس وقت اپنے سامنے ڈانس کرتی بطخ کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ شاید اس نے بھی وہاں پر ترس کھا کر اس کی کامیابی پر صبر کر لیا تھا۔ سارا کام مکمل کر کے یہ سوچ کر جب تک اماں نہیں آتی وہ اپنا کمرہ سمیٹ لے گی، کچن سے باہر نکلی کہ اماں دہی کا شاور ہاتھ میں تھامے دروازے بند کرتی نظر آئیں۔ وہ محض ٹھنڈی آہ بھر کر ہی رہ گئی۔ ہاں ہو گیا سب کام؟ جی اماں، اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ یہ گوشت بھون اچھی طرح مسالے میں۔ وہ اپنی نگرانی میں اسے اپنی مرضی کے مطابق مسالے ڈلوا کر سالن بنوا رہی تھی۔ باہر سے دانش کے رونے کی آواز آنے لگی، شاید اب اسے بھوک ستانے لگی تھی۔ سائقہ نے ایک نظر باہر بھوک سے بلکتے دانش پر ڈالی۔ یہ بچے کا فیڈر بنا کر دے مجھے، اور ذرا جلدی کام ختم کر کے اس کو سنبھال۔ تجھے پتہ ہے اب ان بوڑھے ہاتھوں میں اتنا دم نہیں رہا کہ اسے سنبھال سکوں، اور ہاں یہ بوٹیاں میں نے گھن کے ڈالی ہیں۔ میں نے خیز نظروں سے اسے گھورتی حکم صادر کرتے باہر چل پڑی تھی۔ چولہے کی آنچ بالکل دھیمی کرتی جلدی جلدی فیڈر بنا کر وہ باہر کو لپکی۔ اگر یہ سالن میں نے بنانا ہوتا تو اب تک بن چکا ہوتا۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں دل کی بڑاس نکالی۔ آواز اس کے ہونٹوں سے نکل کر صرف اس کے کان پہ ہی محدود رہی تھی۔
سن میری 2 روٹیاں دینا ساتھ ہی، اور پھر سالن کو دم لگا کر اسے سنبھالنے باہر آ جانا۔ وہ فیڈر پکڑا کر پلٹی ہی تھی جب ان کا ایک اور حکم اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ جلدی جلدی اماں کی 2 روٹیاں ڈال کر سالن کو دم پر لگایا اور خود برتن دھونے کی کھڑی ہو گئی کہ کہیں پانی نہ چلا جائے۔ سائقہ او سائقہ، اب آ جا سنبھال دانش کو۔ وہ چند برتن ہی دھو پائی تھی کہ اماں نے ہال کے بل چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ صابن لگے برتن وہیں چھوڑتی باہر کو بھاگی۔ لے سنبھال۔ تخت پر اطمینان سے سوئے ہوئے دانش کو اٹھا کر اس کی گود میں پٹکتی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سائقہ کو اسے باہر نکال کر خود کچن میں جانے کی اتنی جلدی کیوں تھی اسے سب پتہ تھا، اس لیے اسے قطعی حیرت نہ ہوئی۔ البتہ دانش نے نیند میں پڑنے والے خلل کی وجہ سے حلق کے بل دھاڑ دھاڑ کر احتجاج شروع کر دیا تھا۔ اس کو بمشکل دوبارہ سلاتی وہ جمیلہ کے کپڑے دوبارہ تہہ لگا لگا کر الماری میں رکھنے لگی۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ گیند بنا کر ایسے ہی ٹھونس دے جب روز اس نے بیڈ پر ہی بکھیرنے ہوتے ہیں تو۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ واش روم کی طرف بڑھی جہاں ریت اور مٹی کے جوتوں کے نشان جا بجا پڑے ہوئے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ابھی دوبارہ پڑ جائیں گے۔ اس کے باوجود وہ صاف کرنے لگی۔ جمیل دیکھیں نا، میں کتنی محنت سے واش روم صاف کرتی ہوں، مگر آپ کے مٹی سے بھرے جوتے اسے دوبارہ سے ویسا ہی کر دیتے ہیں۔ آپ باہر آنے جانے والی جوتی الگ رکھیں اور اماں کے اور ہمارے واش روم کے لیے الگ الگ پلاسٹک کے چپل لا کر رکھیں۔ او بی بی، کیوں میرے بیٹے کا خرچہ کروا رہی ہو؟ کام کرنے سے ہی نہ ہی کوئی مرتا ہے اور نہ ہی کسی کے ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں۔ مہارانی سے بار بار واش روم نہیں دھویا جاتا؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے دروازے پر کھڑی نفیسہ بیگم کی کڑک دار آواز سنائی دی، اور وہ نہ جانے کب کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کچن میں جا کر پتیلی میں جھانکا، اتنا شوربہ پانی تھا کہ بس پانی ہی پانی تھا، اور مرغی کی بوٹیاں غائب تھیں، بس انجر پنجر ہی باقی رہ گئے تھے۔ ماما، مجھ سے اتنا شوربہ پانی سالن نہیں کھایا جاتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 4 سالہ طیبہ کا منہ بسوڑتا عکس لہرایا۔ چپ چاپ کھا لو ورنہ جاؤ یہاں سے، وہ غصے میں اسے چپ کروا دیتی تھی۔ اس کے علاوہ کیا بتاتی کہ تمہاری دادی بھونا ہوا سالن اور اچھی اچھی بوٹیاں دوپہر میں ہی کھا چکی ہے، جبکہ باقی وہ اپنے بیٹے جمیل کے لیے نکال کر پیدا کر چکی ہیں، اور بچے کچے میں ڈیر پانی انڈیل دیا ہے، جس کی وضاحت وہ یوں دیا کرتی تھی کہ وہ مرد ہے، کما کر لاتا ہے، اس لیے اس کے کھانے کا خیال رکھا کرو، جبکہ وہ جواب میں یہ تک بھی نہ کہہ پاتی کہ اماں، بچیوں کو بھی نشو و نما کے لیے اچھی خوراک کی ضرورت ہے، وہ بھی تو پڑھنے والی بچیاں ہیں، مجھے بھی 3 ماہ کے دانش کے ساتھ اچھی خوراک کی ضرورت ہے، مگر کچھ کہہ نہ سکتی تھی، بس صبر کر جاتی۔ پتیلی کو ڈھک کر مڑی تو اس کی نظر گندے برتنوں پر پڑی۔ اوف، کہیں پانی نہ چلا جائے۔ جلدی سے آگے بڑھ کر نلکا کھولا، مگر پانی جا چکا تھا۔ ارے بھابھی، السلام علیکم۔ دراصل میں نے چنے کا پلاؤ بنایا ہوا تھا تو سوچا آپ لوگوں کے لیے بھی لے آؤں۔ ہاتھ میں پلیٹ تھمے نجیمہ کچن میں داخل ہوئی۔ شکریہ نجیمہ، اس نے پلیٹیں خالی کرتے ہوئے دل میں خدا کا بھی شکر ادا کیا، کیونکہ طیبہ کی پسندیدہ ڈش کا انتظام اس خدا نے خود ہی کر لیا تھا۔ اور جہاں تک بات رہی بینش اور سائقہ کی، تو وہ صبر شکر کر کے شوربہ پانی کھا لیتی ہیں۔ کیا ہوا بھابھی، کچھ پریشان ہیں کیا؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی خالی پلیٹیں دیکھیں اور ایک نظر نجیمہ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں بس پانی چلا گیا تھا نجیمہ، ابھی برتنوں کا ڈھیر بھی ایسے ہی لگا ہوا ہے، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ کو پلیٹیں دھوئے بغیر واپس کر رہی ہوں۔ ارے نہیں بھابھی، کوئی بات نہیں، گھر والی ہی تو بات ہے، مگر آپ موٹر اور ٹینکی کیوں نہیں لگوا لیتی؟ جب سے میں نے پانی کی موٹر اور ٹینکی لگائی ہے، اس جھنجھٹ سے جان چھوٹ گئی ہے۔ ہاں ہم صحیح کہہ رہے ہیں، آپ آج آئیں گے؟ جمیل تو بات کروں گی ان سے۔ اچھا بھابھی، میں چلتی ہوں۔ دروازہ کھلا چھوڑ آئی تھی جلدی میں، وہ چلی گئی، مگر سائقہ کو دوبارہ ماضی یاد دلا گئی۔ جمیل، اتنے برتنوں کا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے، پانی چلا جائے تو آپ ٹینکی موٹر لگوا دیتے، ساتھ ساتھ ڈک جائیں گے، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ وہاں بھی عورتیں گزارا کرتی ہیں جہاں ٹینکی نہیں لگی ہوتی، ٹب بھر لیا کرو پانی کا، موٹر لگوا دو تو ایک الگ خرچہ اور بجلی کے بل
ان میں اضافہ الگ، دو ٹوک انداز میں بات کرتا، وہ گھر سے باہر چلا جاتا۔ اس دن سے سائیکہ ٹب بھر کر ہی گزارا کر لیا کرتی تھی، مگر ایک ہفتہ ہو گیا اس ٹب کو بھی ٹوٹے ہوئے۔ اتنی بار یاد بھی دلواتی ہوں کہ مگر جمیل کے پاس فرصت ہی نہیں گھر کے کاموں کے لیے۔ خراب انرجی سیور، ٹوٹے پھوٹے نلکے اور بتیرے مرمت کے کام سالوں سے یوں ہی پڑے ہیں، اور سائیکہ یاد دلواتی تو نہ صرف ذلت اٹھانا پڑتی بلکہ لڑائی جھگڑے سے بچیاں بھی سہم جاتی، لہذا سائیکہ کو یوں ہی گزارا کرنا پڑتا۔ وہ نجیبہ کی طرح اتنی خوش قسمت نہیں تھی جس کا شوہر اس کی ایک آواز میں ہر کام آگے سے آگے کر دیا کرتا تھا، بلکہ وہ خود بھی ایک ذمہ دار انسان تھا، اپنی ذمہ داریوں کو خود بھی اچھے سے پورا کرنا جانتا تھا۔ تبھی نجیمہ پورا گھر اکیلے سنبھال لیا کرتی تھی۔ وہاں کوئی نفیسہ بیگم نہ تھی جو اس کے ہر کام میں ٹانگ اڑاتی یا اس کو اپنی بیٹی کی تربیت کرنے سے روکتی، مگر یہ سائیکہ کا گھر تھا جہاں ہر قصور صرف سائیکہ کا ہی تھا۔ نلکے سے پانی گر رہا تھا، سائیکہ دوبارہ اللہ کا شکر ادا کرتی برتن دھونے لگی۔ آج تو قسمت بھی مہربان تھی کہ پانی جلدی آ گیا تھا، ورنہ نفیسہ بیگم اور جمیل احمد روز رائے کو نشست لگاتے جس میں سارا دن کے کاموں میں کبھی کوئی ایک ہاتھ کام رہ جاتا تو وہ سائیکہ کو وہ بد سلیقہ ہونے کے طعنے ملتے، اور اماں نجیمہ کے سگراپے کو سراہتے بار بار دہراتی کہ دیکھو کیسے کیلی نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ مگر آج سائیکہ سوچ رہی تھی کہ تو سب کام ہو گئے، ہو سکتا ہے آج کی رات اسے ایسا نہ سننے کو ملے۔ کچن سے فارغ ہو کر وہ دانش کا فیڈر تیار کرتی اماں سے آنکھ بچا کر نکلنے کی کوشش کرتی گزرنا چاہ رہی تھی۔ اے سائیکہ، یہ تیسرا فیڈر ہے، ذرا حساب کتاب سے چل، اس طرح تو ہمارا دیوالیہ نکلوائے گی۔ اس بڑھاپے میں بھی بہت تیز نظر کی مالک تھی وہ۔ سائیکہ جلے دل کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ یہ فیڈر دانش کو پلاتی۔ اس کو فیڈر پیے 3 گھنٹے ہو گئے تھے اور اب وہ بھوک سے برکنا شروع ہو گیا تھا۔ ممتا کے ہاتھ مجبور ہو کر بالآخر وہ اسے فیڈر پلانے لگی۔ پورا دن کام میں جٹے اب کمر ٹوٹنے والی ہو گئی تھی، پھر بھی اس نے آرام کرنا گوارا نہ کیا۔ پہلے تینوں بچوں کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کیا، پھر نہا دھو کر اماں کے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ دونوں ماں بیٹا معمول کے مطابق نشست لگائے بہت دھیمی آواز میں نہ جانے کیا بات کر رہے تھے کہ اس کو دیکھتے ہی دونوں خاموش ہو گئے۔ سائیکہ پورے اعتماد سے مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی تھی، کیونکہ آج تو گھر بھی مکمل صاف تھا، بچے بھی نہا دھو کر صاف ستھرے تھے، کچن بھی چمچم کر رہا تھا اور کوئی بھی کام ایسا نہ بچا تھا کہ آج اس کو بد سلیقہ ہونے کا طعنہ دیا جاتا۔ ابھی شام کو میں نجیمہ کے گھر گئی، چھت سے کمبل لحاف اتار کے لا رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو بتانے لگی، اماں سردیاں آنے والی ہیں نا، تو میں نے آج پیٹی کھول کر سارے لحافوں اور کمبلوں کو دھوپ لگوائی ہے۔ ہاں، ایک ہماری بہو ہے جسے اس بات کی فکر تک نہیں ہے، دنیا جہاں کا دکھ ان کے ریجے میں سمویا ہوا تھا۔ ہاں اماں صحیح کہہ رہی ہو، اس میں تو گھرداری کا سلیقہ ہی نہیں۔ جمیل نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ارے گھرداری کا سلیقہ تو نجیمہ میں کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا ہے، وہاں تو کوئی اس کی ساس نہیں بیٹھی اسے یاد کروانے کہ بی بی لحاف بھی نکال کر دھوپ لگوا لو، سردیاں آنے والی ہیں۔ انتہائی طنزیہ لہجہ، اس نے اکیلی نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے، مگر ہماری بہو کو تو نہانے دھونے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ انہیں سائیکہ کا نہانا بہت کھلتا تھا، بارہا کہہ چکی تھی وہ اسے اس کی صابن کی ٹکیاں نہانے سے جلدی گل جاتی ہے، اس لیے اس وقت طعنہ دیے بغیر نہ رہ سکی۔ اسے کل کی بات یاد آ گئی، جمیل آپ نے پیٹی پر بہت بھاری سامان رکھا ہوا ہے، مجھ سے تو ہلتا بھی نہیں، اور ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہوا ہے، سردیاں آنے والی ہیں، اور لحاف کمبل بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ اس نے کتنی بار کہا کہ جب میں خبریں سن رہا ہوں تو خاموش رہا کرو، جاؤ اور میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ وہ اسے یہ نہ کہہ سکی کہ میں کب بات کیا کروں، ملازمت سے واپس آ کر تم ایسے سوتے ہو کہ کسی بچے کو گھر میں سانس لینے کی اجازت نہیں دی جاتی، پھر تمہیں دوستوں کے پاس جانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اماں کے پاس، اور پھر خبرنامہ کی باری آتی ہے۔ اس کے بعد وہ اتنا تھک جاتا ہے کہ اس کی کوئی بات سننے کو ویسے بھی روداد نہیں ہوتا۔ خاموشی سے اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو وہ سو چکا تھا۔ اماں اور جمیل اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، مگر وہ صرف سر جھکائے سنی جا رہی تھی۔
کیونکہ یہاں اس کو صفائی میں کچھ کہنے کی اجازت نہ تھی، ورنہ وہ بد زبان اور جہنمی ہونے کا طعنہ سنتی۔ اسے یہاں ہر بات پہ بس خاموشی سے ہی سر جھکانا تھا اور رات میں یہ سن کر سونا تھا کہ ہر قصور اس کا ہے، بلکہ اب تو اسے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ ہر قصور میرا ہے۔